بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم آرٹیکل یعنی کالم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ آپ کا ایک اہم SLO ہے اور 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کسی بھی کلاس میں یہ آ سکتا ہے، اور تفسیری ادب کے اندر اس کے بہت سارے نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ لفظ آرٹیکل یونانی زبان کے لفظ آرٹیزون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بنیادی طور پر جوڑ کے ہوتے ہیں۔ ادب میں یہ لفظ کسی جریدے کے اجزاء یعنی مقالات کے لیے مستعمل ہوا۔ اس کے علاوہ یہ لفظ قانون میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی اس کو اخبارات کے جریدے سے مراد یہی ہے کہ اس میں شامل کیا جاتا ہے، جہاں اس سے مراد دو افراد اداروں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قانون میں۔ امتحانی نقطہ نظر سے جو آرٹیکل شامل نصاب ہے، اس میں اس سے مراد ہے کہ وہ مضمون جو اخبار کے لیے لکھا جائے۔ اخبار کے اندر کیونکہ کالمز ہوتے ہیں تو کالمز کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کالم بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو کالم کہتے ہیں۔ آرٹیکل لکھنے کے لیے سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق آپ کی معلومات کا دائرہ وسیع ہو اور ایسی معلومات شامل ہونی چاہیے جو قارئین کے لیے قابل قبول ہوں۔ آرٹیکل یا کالم لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ طرز تحریر، سٹائل آف رائٹنگ صاف، سلیس، دل فریب، دلکش، فطری اور قابل فہم ہونا چاہیے۔ آرٹیکل میں اغلاط العام یعنی جو عام غلطیاں کرتے ہیں املا وغیرہ کی روزمرہ کی، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور غیر دلچسپ عمومی فکروں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ بیہودہ الفاظ، ثقیل جملے، مشکل، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، فحش فکرے، غیر مستند معلومات کو بیان نہ کیا جائے۔ خیالات میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، عنوان سے مطابقت قائم رکھنی چاہیے۔ جس عنوان کے تحت لکھا جا رہا ہے اسی کے بارے میں تمام معلومات دی جائیں، موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ معلومات کو پیراگراف کی صورت میں تحریر کیا۔ اسی طرح سے آرٹیکل لکھنے کا طریقہ، آرٹیکل لکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون کا عنوان تحریر کریں، عنوان صفحہ کے درمیان میں آئے گا۔ اس کے بعد آرٹیکل لکھنے والے کا نام، جس اخبار یا رسالے کے لیے آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس کا نام اور تاریخ، یہ تینوں معلومات آپ صفحے کے دائیں جانب 3 سطور پر لکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ معلومات آپ آرٹیکل کے اختتام پر یعنی کالم آرٹیکل کے اختتام پر بھی آپ بائیں جانب تحریر کریں۔ اب آپ یہ دونوں طریقے دیکھ لیں۔ پہلا طریقہ، پلاسٹک پولیتھین شاپنگ بیگ کے نقصانات کے بارے میں آپ نے کالم لکھنا ہے۔ نام لکھیں، الف جیم لکھیں، روزنامہ جنگ لاہور، اخبار کا نام ضرور لکھیں کیونکہ یہ اصل میں کالم کا مقصد ہی اخبارات میں لکھنا ہے، تو اس لیے آپ نے اخبار کا نام ضرور دینا ہے، شامل کرنا ہے۔ 5 جون 2023 عیسوی یہ تاریخ بھی لکھیں اور اردو میں لکھیں۔ تاریخ کے لیے لازمی ہے کہ اس کو آپ اردو میں لکھیں۔ پھر آپ متعلقہ موضوع پر ایک پیراگراف شامل کریں یا پیراگراف کی صورت میں لکھ دیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے عنوان لکھنا ہے، پلاسٹک پولیتھین شاپنگ بیگ کے نقصانات۔ متعلقہ موضوع پر ایک پیراگراف کی شکل میں آپ معلومات جو ہے وہ دیں۔ اس کے بعد آپ اس کے اختتام پر نام لکھیں، الف جیم لکھیں اور اخبار کا نام۔ پھر لازمی چیز ہے روزنامہ جنگ لاہور 5 جون 2023۔ تو دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو بہترین لگتا ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن نمونے کے طور پر بہت سارے آرٹیکلز کالمز جو ہیں وہ تفسیری ادب میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ سفارش اور رشوت کی مذمت۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بہت سی برائیوں میں سے ایک برائی سفارش اور رشوت ہے۔ زیور تعلیم سے آراستہ ہو کے بھی سڑکوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے، یہ معلوم نہ تھا۔ آج کل اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ روزگار کے حصول سے محروم رہتے ہیں۔
اس کی بڑی وجہ سفارش اور رشوت ہے۔ محنتی شخص پیچھے رہ جاتا ہے جبکہ سفارش اور رشوت والے لوگ آگے سے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت شہری رشوت ستانی اور سفارش کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ اسلام میں ان دونوں کبھی فعل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ناقابل معافی فعل ہے، لیکن پھر بھی ناسور کی طرح معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ ہاں بیٹا، آپ لوگوں نے عزیز طلبہ رموز و کاف کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اقتباس وغیرہ دینا ہے تو اس کو آپ نے وابین میں لکھنا ہے اور رابطہ کی علامت لگائیں، ختمہ لگائیں، یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال آپ بہت اچھے سے لکھیے گا۔ لیکن ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ معاملات دفتری ہوں یا عدالتی، کوئی بھی کام رشوت دیے بغیر ممکن نہیں، حتیٰ کہ لوگ بعض اوقات اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ دفتروں کے چکر لگاتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایماندار افسر راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا تبادلہ دور دراز کے علاقے میں کر دیا جاتا ہے یا اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں جن سے مجبور ہو کر وہ بھی اسی کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رشوت ستانی اور سفارش سے دو افراد نہیں بلکہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ لوگوں کو جائز حق نہیں ملتا، معاشرے میں نفرت اور افراتفری کی فضا جنم لیتی ہے، متاثرہ افراد کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات نوجوان اس تمام صورتحال سے مایوس ہو کر اس نظام کے خلاف ردی عمل کے طور پر برائی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ رشوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سخت سے سخت کارروائی کی جائے یا قوانین جو ہے ان کی بالادستی ہو، ایسا قانون جو غریب امیر سب کے لیے ایک ہو، عدل کی توقیر کو بحال کیا جائے۔ اب یہاں آپ نام لکھ دیں۔ یہ دوسرا طریقہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، بے جیم دال، روزنامہ جنگ، لاہور، 5 جون 2023۔ یہ عزیز طلبہ بے جیم دال کا مقصد یہ ہے کہ جب امتحانی نقطہ نظر سے آپ لکھیں گے، آپ اپنے امتحان میں جب لکھیں گے تو یہاں پہ نام یا کوئی ایسی چیز آپ مینشن نہ کریں جس سے پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، یا آپ نے کسی بھی طریقے سے بورڈ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ یہاں پہ مخففات کا استعمال کیجیے گا۔ شکریہ۔